میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں. اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں. تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے. یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشانے مٹا دوں. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں. تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ اجازت دے. اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اس سے زیادہ غصہ آنا چاہیے. اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں. ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر ہے، زمین ہے، فرشتوں، تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا، میں جانوں میرا بندہ جانے. تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ من اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما. اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا. جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے. عمر گزر گئی، عمر تو اٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا. آ تو صحیح، مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں. میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرا بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پانامہ میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے. کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا، سارے. ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے. الہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہیں؟ سوالیہ انداز. امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے تیار کر کے دیا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لها رواسیا، یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں، تو کون ہے جو کڑوے؟ حالانکہ اگر میرا رب کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں پانیوں کو چلاتا ہوں، کڑوے اور میٹھے کو، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا. اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پاناما کے پانی کو کڑوا کر دے گا، ساری زمین کے پانی کو کڑوا کر دے گا، پوری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے لے. وجعل بین البحرین حاجزا، زمین کس نے ٹھہرائی، پہاڑ کس نے گاڑے، دریا کون بہاتا ہے اور پہاڑوں کو کون یہاں گاڑتا ہے؟
اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے اللہ۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن تمہیں زیادہ تو مجھے جانتا ہی کوئی نہیں، مجھے مانتا ہی کوئی نہیں۔ پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا۔ سبحان، کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے۔ تو کہتا میں نے بنایا، کہتا کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے؟ ایک پتھر بنایا تھا۔ پھر دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے ہی تو زمین کو بچھایا۔ والجبال اوتادا، میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا۔ وخلقناکم ازواجا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، میں نے ہی تو 7 آسمان بنائے۔ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا۔ جنات الفافا، اور باغات بنائے۔ تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے، آسمان میں بھی بادشاہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، درمیان بھی اس کا۔ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کے نیچے بھی اس کا۔ وہ کیسا ہے؟ فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، تم زور سے بولو میری طرح، یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا بولو بھی نہیں، صرف دل کی زبان سے بات کرو۔ میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو پتہ چلا؟ میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، چونکہ میری زبان سے لفظ نہیں نکلا، صرف میرا دل بولا ہے، تو اس کو میرے کانوں نے نہیں سنا۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اخفا کہتے ہیں دل کی بات، سر کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اور جہر کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں۔ تو اونچی بولو سنتا ہے، آہستہ بولو سنتا ہے، ہونٹ بند کر لو، زبان تالو سے لگاؤ، ہونٹ سیلو، اور دل کی دھڑکنوں سے بولو، تو میرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، کیسے خوبصورت ناموں کا مالک ہے؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے میرا آپ کا اللہ۔ بھائیو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو۔ ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو، اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو۔ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔
इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। मैंने जमीन को बहुत खूबसूरत बनाया ताकि मैं देखूं कि इधर कौन दौड़ता है, मेरी तरफ कौन आता है, इस पर कौन जान लगाता है, मुझे कौन राजी करता है। ये जवाब भी अल्लाह ने दिया कि तुम यहाँ टेस्ट में हो। ये दुनिया आइडियल होम नहीं है, ना इसे बनाया जा सकता है। ये छोड़ जाने वाली जगह है, ये मिट जाने वाला मकाम है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक लेके क्या क्या ना हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। टुक हिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा। कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है, कज़्ज़ाक़ डाकू, पुरानी उर्दू है, पुरानी उर्दू। कज़्ज़ाक़ डाकू, अजल मौत वगैरह, कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है। दिन रात बजा कर नक्कारा, दुनिया के डाकू तो छुप के आते हैं ना, और ये डाकू खुल के आता है और डंके की चोट पे आता है, ऐलान करके आता है, आ रहा हूं, आ रहा हूं। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। उठते जनाजे देखो, लंबी पनामा की बिल्डिंग ना देखो, यहाँ के मॉल ना देखो, शॉपिंग मॉल ना देखो, यहाँ के शॉपिंग सेंटर ना देखो, यहाँ की टूटी कब्रें देखो, शिकस्ता कब्रें देखो जिन पर आज फातिहा पढ़ने वाला भी कोई नहीं है। तो भाइयों, ये अल्लाह ने जवाब दिया है कि कायनात का मालिक अल्लाह है, कोई शरीक है ला शरीक लहू, कोई वजीर है ला वजीर लहू, कोई मिसल है ला मिसल लहू, कोई मिसाल है ला मिसाल लहू, कोई मुकाबिल में है ला निद्द लहू, कोई टक्कर में है ला दिद्द लहू, कोई हमसर है हल तालुम लहू समिया, अल गनी ला ज़हीर लहू, अल अलीश ला समिया लहू, ला 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 ला, हर तरफ तो अल्लाह ने ला ला के साथ कायनात को ज़ेरो ज़बर कर दिया है कि जो है अल्लाह है, अल्लाह के सिवा हर शय ला है। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज़ ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ। मेरे भाइयों, पनामा में रहो, मक्का में रहो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो। जिसने पैदा किया, जो मौत देता है, मौत क्या है, मौत क्या है, तो अल्लाह ताला जवाब देता है, यही व यमीत, मैं जिंदगी देता हूँ, मैं मौत देता हूँ। कैसे मौत देता है, ये तो अल्लाह ने बता दिया एक इजमाली तरीके पर, मुख्तसर बताए, यही व यमीत, मैं मौत देता हूँ, मैं जिंदगी देता हूँ। कैसे देता है? अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। मौत कैसे आती है? तो अगर मैं तुम्हारे जिस्म में से रूह को निकाल लेता हूँ, मौत आ जाती है। जिस्म से रूह को निकालने वाला अल्लाह है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन। रोजाना तुम देखते हो मैं रूह को हलक में लाता हूँ, जिस्म बेजान करता हूँ, डॉक्टरों की टीम ऊपर सर तोड़ के लगी हुई है और उसको बचाने की सारी कोशिश हो रही है, और मेरा अमर आ चुका है, रूह निकालो, तो मैं निकाल रहा हूं, तुम लौटा के दिखाओ। मारने वाला अल्लाह है। मौत के बाद फिर क्या होगा, मौत के बाद क्या होगा, ये जवाब भी अल्लाह ने दिया है। मौत के बाद क्या होगा? एक बहुत बड़ा तबका कहता कुछ भी नहीं होगा, मर गए, मिट्टी हो गए। इन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा। जो कभी कोई कब्र से निकल के आया कि पनामा में कब्र फटी और आदमी निकल के बाहर आ गया? कौन आया है? आज तक कोई नहीं आया। हम भी मर के वापस नहीं आएंगे। जब हड्डियां भी चूरा चूरा हो गई, बिल्कुल सुरमा हो गई, अब इसे कौन जिंदा करे? आसमान वाइल आया हमारे नबी के पास और उसके हाथ में पुरानी हड्डी बिल्कुल नरम हो गई, तो उसने आपके सामने हड्डी को ऐसे मसला, ऐसे, तो वो बिल्कुल सुरमा बन गई। तो उसको फूंक मारी तो हवा में उड़ गई। तो वो कहने लगा, ए मोहम्मद, तेरा रब इसे जिंदा करेगा? तेरा रब इसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने फौरन जिब्रील उतारा, कहा इसका वक्त को बता
اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، بتاؤ میرے حبیب کہ اس سے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا. وہ بكل خلق علیم، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے. اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے. 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی. 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے. کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا. اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا. تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں. موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال. میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت. ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو. وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا. خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے. کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ. وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ ایک دن آنے والا ہے. یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا. اذا الشمس كورت، سورج. واذا النجوم انكدرت، ستارے. واذا الجبال سيرت، پہاڑ. واذا العشار عطلت، جانور. واذا البحار سجرت، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا. کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے. سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے، کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ کون باقی. زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو. تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میکائیل اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں. تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو فقط قتلت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے. کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. تو اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے. ہو گیا اسرافیل. اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی کہ اللہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں.
سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ، من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ، من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ، کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، جس سے زوال نہیں، زوال نہیں۔ عباسی خلیفہ واثق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں، تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید گئے اس خلق قرآن کے مسئلہ، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول، جہاں برف جمی ہوئے، قاعا صفصفا، وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا، وَكُلٌّ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا، عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے۔ ہو خبر پھٹے گی، خبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو، تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین، کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ پھر میرا رب جمع کرے گا، سورے کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے گا، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر میرے رب کا عرش آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے، آج اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش ہو، کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے، کیا چھوٹے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ہے، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو
अर्श का पाया पकड़ के खड़े हों। तो आपने फरमाया मुझे नहीं पता, वो मुझसे पहले बेहोश में आए या अल्लाह ने उनको बेहोश ही नहीं किया, उस बेहोशी के बदले में जो दुनिया में दे दी थी। जब उन्होंने कहा था तुझे देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, अब थोड़ा दिखा दे। तो अल्लाह ने तजल्ली डाली तो 40 दिन के लिए बेहोश हो। 40 दिन के बाद होश आए। तो सबसे पहले मेरे नबी को होश आए, फिर बाकियों को होश आएगा। फिर अल्लाह सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जोड़ा पहनाएगा। अव्वल मन युक्सा इब्राहिम, अंबिया भी नंगे उठाए जाएंगे, तो सबसे पहले अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा। फिर अल्लाह अपने फरमाया, उसके बाद अल्लाह ताला मुझे पहनाएगा। फिर अल्लाह ताला उसके बाद सारे अंबिया को पहनाएगा। उसके बाद कौन है? डॉक्टर साहब, सदर साहब, वजीर साहब, कौन? उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह मुअज्जिनीन को कपड़े पहनाएगा। मुअज्जिन वो तुम्हारी तनख्वाह लेने वाला, हर कोई डांटता है जिसको अजान देर से क्यों दी, अजान जल्दी क्यों दी। उसके बाद अल्लाह ताला मुअज्जिन को कपड़े पहनाए। फिर उसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक अल्लाह ताला जिसको चाहेगा पहनाएगा। फिर मेरा रब कहेगा या इबादी इन्नी अनसत्तु लकुम मुंज़ु अन खलक़तुकुम इला यौम अहयैतुकुम, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पानामा में पैदा किया, पैदा होने से मौत तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी सुनता रहा। फल-यौम अनसितू ली, आज मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। हाज़िही सुहफ़ुकुम तुक़रअ अलैकुम, अभी मैं तुम्हारी फाइल खोलने वाला हूँ। यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, दुनिया में मैं पर्दे डालता हूँ। रात को ज़िना हो रहा है, पर्दे डाल रहा है। रात को तहज्जुद कोई पढ़ रहा है, पर्दे डाल रहा है। एक रात को नंगा नाच देख रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है। एक रात को दुआएं मांग मांग के रो रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है। एक झूठ बोल के सौदा बेच रहा है, अल्लाह पर्दा डाल रहा है। एक सच बोल के बेच रहा है, अल्लाह ताला पर्दा डाल रहा है। लेकिन क्या यौम तुबला सराइर, आज हम पर्दे उठा देंगे। हम कहेंगे वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज ना फरमानों को अलग कर दो। ये दुनिया जजा सजा की जगह नहीं है, ये इम्तिहान है। फिर मेरा रब कहेगा जन्नत आए, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। फिर मेरा रब कहेगा जहन्नम आए, व बुर्रिज़ल जहीम लिल गावीन। फिर रब कहेगा पुल सिरात बिछाया जाए, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा। फिर अल्लाह फरमाएगा तराजू लाया जाए, तराजू। वनदअल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौम अल क़ियामा। फिर मेरा रब कहेगा हिसाब शुरू किया जाए, बुलाओ फलां बिन फलां को बुलाओ। युजाउ बिब्ने आदम यौम अल क़ियामा फ़यूक़फ़ु बैन यदै अल्लाह तआला कअन्नहु बज़ज। हर आदमी को, फरिश्ते, मर्द को, औरत को अल्लाह के सामने जब खड़ा करेंगे तो ऐसे कांपेगा, जैसे छोटा बकरी का बच्चा कांपता, ऐसे कांप रहा होगा ऐसे। तो अल्लाह ताला कहेगा आतैतुका व खव्वलतुका व अनअमतु अलैक अरिनी माज़ा सनअत फ़ीहा। मेरे बंदे तुझे पानामा में बहुत कुछ दिया था, तो आज क्या लाए हो मेरे लिए, दिखाओ तो सही। तो जो इसी के चक्कर में पड़ा रहा और आगे कुछ न भेजा, वो कहेगा या रब्बि जमाअतुहु व सम्मरतुहु व तरक्तुहु अक्सर मा कान, या अल्लाह वो तो मैं वहीं पानामा में छोड़ के आ गया, अगर इजाजत हो तो मैं ले आऊं। MTJ स्पीचेस आपके लिए ला रहा है मौलाना तारिक जमील साहब के लेटेस्ट बयानात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले बयानात आप सुन सकें। तो अल्लाह कहेगा पनामा तो मिट चुका है, तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अल्लाह ताला कहेगा नहीं नहीं वो नहीं, अरे नहीं माज़ा क़द्दम था, जो पीछे छोड़ के आए हो मैं उसका सवाल नहीं कर रहा, जो आज लाए हो वो किधर है, लाओ भाई। इसकी अच्छाई भी लाओ, बुराई भी लाओ, नेकी भी लाओ, गुनाह भी लाओ, अच्छा भी लाओ, बुरा भी लाओ, झूठ भी लाओ, सच भी लाओ, आज लाओ। बंदगी भी लाओ, गफलत भी लाओ, जुल्म भी लाओ, अदल भी लाओ, हर चीज को तोलो। दुनिया में आप चीजें तोलते हो, आखिरत में अल्लाह अमल तोलेगा। हाय हाय जिसके अमल घट गए और गुनाह बढ़ गए, तो अल्लाह अकबर, एक फरिश्ता ऐलान करेगा इन्न फुलान इब्न फुलान क़द ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु व शक़िय शक़ाअन ला यसद बअदहु अबदा। फलां फलां का बेटा, फलां फलां की बेटी, उसकी नेकियां घट गईं, वो हार गया, वो हार गई, अब ये कभी कामयाब ना होगा। तो अल्लाह कहेगा खुदो हो, पकड़ो। तो पुलिस आती है, पकड़ हथकड़ी लगाती है, तो अल्लाह की पुलिस आएगी, वो कैसे पकड़ेगी, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। तो अल्लाह की पुलिस आएगी तो मुजरिम को यहां से पकड़ेगी, यहां से, यहां हाथ डालेंगे यहां, और उसको ऐसे खींचेंगे ठक, तो उसका पूरा जबड़ा बाहर निकल जाएगा, वो ऐसे गिरेगा चक्कर खाता हुआ।
پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ. وتغشی وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ. یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا. کوئی عورت غلط ہوگی، ہار جائے گی تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کو سے جھٹکا دیں گے تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو مبارک ہو. تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں. تو ایک نعرہ لگائے گا. آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے. تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر ہو ہا کرتے ہیں. تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگا گا ہو. وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ. وہ ایک نعرہ، یہ جو ہا میں نے یہ لفظ نہ، یہ نعرہ ہے. وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرأوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو. وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے. میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا. تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں. کیا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، لیکن اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا گچھا ہوتا ہے. تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا. تو خالی تمہارے پاناما سے بڑا تو انگور کا گچھا ہوگا. ایک مہینہ کوا اڑتا رہے تو 1000 کلومیٹر تو وہ طے کر جائے گا، جو کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے. تو تمہارے پاناما سے بڑا تو ایک انگور کا گچھا میرے رب نے بنایا ہے. وہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا، بھیڑ کا جو نر ہوتا اس کو چھترا کہتے ہیں، بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے اس کا ڈول بنایا. تیری اماں سے کہا اس کا ڈول بناؤ، نے کہا ہاں. تو اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا جیسے میرا ہاتھ کھلا ہے اتنا، چونکہ جو نر ہوتا ہے بھیڑ کا بڑا لمبا، اس لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے. تو وہ کہنے کا ہاں جی کئی دفعہ بنا ہے. تو آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو وہ اپنے سادگی میں کہنے کا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا. آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے. کیسی ہے؟ کہ ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. یہ ہاتھ 25 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے شران تو 2 فٹ 1 انچ تو 12 دونے 24 فٹ صرف کھجور کا درخت کا نہیں،
درخت نہیں، کھجور، کھجور کا دانہ 24 فٹ، تم 5 فٹ کے کیسے کھاؤ گے اسے؟ تو اللہ تمہیں 130 فٹ بنائے گا آدم علیہ السلام کے قد پر، ہر مرد عورت کا قد 130 فٹ ہوگا۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، سرخ یاقوت سبز زمرد کے پر ہیں، تم بیٹھو گے تمہیں لے کے اڑیں گے، جہاں نظر وہاں قدم۔ دوسرے کہنے کہ یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ اونٹ کی بڑی پسندیدہ چیز تھی کہ جی، آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہیں، سبز زمرد کے پر ہیں ان کے، جدھر تیری نظر ادھر اس کا قدم۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہے؟ عرب تو صحرا کا عاشق ہے، صحرا میں وہ رہتے ہیں تو صحرا کے وہ عاشق ہیں۔ تو آپ نے کہا ہاں صحرا ہے لیکن ریت کا نہیں ہے، مشک اور عنبر کا صحرا ہے۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے، میوزک ہے؟ ہاں ہے۔ اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، یہ باقاعدہ اعلان ہوگا، کان کھول کے سنو سارے نوجوان، اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں، یوں اضافہ کرتا ہوں میں، وہ کہاں ہیں جو پاناما میں میوزک نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا۔ تو جنہوں نے سنا ہوگا ان کا اس وقت حال دیکھنے والا ہوگا، کہیں گے ہائے ہم مارے گئے، ہائے ہم گھاٹے میں۔ جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کہیں آؤ۔ اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا، جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے، وہ سمندر میں، یہ دونوں طرف سمندر دیکھو، تمہارا جو پیسیفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، اگر وہ کوئی جمع کر آگے تھو کرے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا؟ الٹا اس کے منہ پہ مارے گا۔ تو اس کا سر کیا ہوگا؟ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا، اور 1 مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 2 ہفتے میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 10 دن میں۔ تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ یہ کس لیے؟ کہ 3.5 منٹ سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اوہو، میرا رب، یہ جو میں منظر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا، انہیں سناؤ۔ تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا، 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3.5 دن، 3.5 مہینے، 3.5 سال نہیں، یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد تعالی ارقى المنبر، اے داؤد آ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔ داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یہ آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد آجا، اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں اور میرے رب
کہ نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی، یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ ہائے ہم مارے گئے، ہائے ہم گھاٹے میں۔ جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کہیں گے آؤ۔ اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سنو۔ جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے، وہ سمندر میں، یہ دونوں طرف سمندر دیکھو، تمہارا جو پیسیفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، اگر وہ کوئی جمع کرا کے تھو کرے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا؟ الٹا اس کے منہ پہ مارے گا۔ تو اس کا سر کیسا ہوگا؟ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا، 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا، اور 1 مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 2 ہفتے میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 10 دن میں۔ تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ یہ کس لیے؟ کہ 3.5 منٹ سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اوہو، میرا رب، یہ جو میں منظر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا، انہیں سناؤ۔ تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا، 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3.5 دن، 3.5 مہینے، 3.5 سال نہیں، یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں یا داؤد تعالی ارقى المنبر، اے داؤد آ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔ داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز، یہ آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد آجا، اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی، یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ اے رضوان جنت کا بڑا فرشتہ ہے۔ رضوان پردے ہٹا، میرے رب، میرے بندے آج میرا دیدار کریں، میری آواز سنیں۔ تو ایسے عرش کے پردے ہٹیں گے، اور جب پردے ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا رب قرآن سنائے گا۔ اب ساز نہیں بجے گا، اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک تبدیلی اور آئے گی،
پہلے آپ صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے. اچھی آواز کانوں سے جاتی ہے, آگے ایک سیل ہے جو اس کو کیچ کرتا ہے, تو اس ایک سیل کے مزے میں آدمی ڈوب جاتا ہے. جب اللہ سنائے گا اور اللہ قرآن پڑھے گا اور اللہ ہم کلام ہوگا تو پوری باڈی میں جتنے سیل ہوں گے وہ کان بن جائیں گے, اور ہر سیل سے اللہ کی آواز اندر جائے گی, ہر سیل سے. اگر موت ہوتی تو آج سب مر جاتے. موت مر گئی نا, سنیں گے. اور صرف کانوں سے نہیں, کانوں کی لذت آدمی کو گم کر دیتی ہے, تو جب پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس میں سے آواز اندر جائے گی تو کیا لذت ہوگی, میں اسے کہاں سے بیان کروں, میرے پاس الفاظ کہاں سے ہیں. میرے بندے, فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندے کو جنت مبارک ہو, اعلیٰ زندگی مبارک ہو, میری رضا بھی مبارک ہو, جنت کے پھل مبارک ہوں. یلبسون ثیابا خضرا, ریشمی جوڑے پہناؤ سبز رنگ کے. یحلون فیہا من اساور من ذہب, سونے کے کنگن پہناؤ. آج دنیا میں سونا حرام ہے مرد کے لیے, جنت میں اللہ خود پہنائے گا. دنیا میں شراب حرام ہے, وہ جنت میں خود پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, سب سے اعلیٰ سب سے نیچے والے جنتی خود ڈال کے پئیں گے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا, نیچے والے خود پئیں گے, ان کو پلانے والے بھی نوکر ہیں, لیکن تعبیر ہے تاکہ درجات کو مختلف بتایا جا سکے. اس سے اوپر درجہ ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا, انہیں زنجبیل کی شراب نوکر و حوریں بیویاں پلا رہی ہوں گی. اس سے اوپر VIP لوگ ہیں جہاں واہ 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 واہ, پلانے والا حسین ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے نہیں. تو جنت کی حور پلائے گی تو مزہ اور ہوگا, جنت کا خادم پلائے گا تو مزہ اور ہوگا, وہ بھی بڑے حسین ہیں. یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, وہ تو موتیوں کی طرح ہے. اور جنت کی حوریں کامثال اللؤلؤ المکنون کأنہن الیاقوت والمرجان, ساقی خوبصورت ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے. اوہو, اور سب سے VIP کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا. تو جب اللہ ساقی ہوگا تو کیا حال ہوگا بھائیو. پیدائش سے لے کر آگے تک کیا ہونے والا ہے یہ سب اللہ نے بتایا ہے, اور اس میں واسطہ اور بنے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بیچ میں واسطہ. یہ سب کچھ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے قرآن کہاں ہوتا, نبی نہ ہوتے تو دین کہاں ہوتا, نبی نہ ہوتے تو توحید کون بتاتا, ہمارے نبی نہ ہوتے تو زنا اور نکاح کا فرق کون بتاتا, ہمارے نبی نہ ہوتے تو ظلم اور عدل کا فرق کون بتاتا, شرک اور توحید کا فرق کون بتاتا, جنت اور جہنم کون بتاتا, سیدھے راستہ کون بتاتا, غلط راستے کی پہچان کون کرواتا, اللہ کو راضی کرنے کی راہیں کون سمجھاتا, شیطان کی راہوں سے بچنے کے طریقے کون بتاتا. اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جنہیں اللہ نے حبیب بنایا, محبوب بنایا, اور اپنے محبت میں کئی ناموں سے نوازا. جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کو کئی نام دیتا ہے, ایک نام نہیں دیتا, کئی نام دیتا ہے. جیسے ماؤں کو دیکھو وہ کہتی میرا لال, میرا چاند, میرا تارا, میرا جگر, نہیں کہتی.